عقل کی اہمیت اور اس کی حیثیت۔ عقل انسانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، حتیٰ کہ جسمانی طور پر کمزور انسان اس عقل کے ذریعے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے کہ اس کی اپنی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس شے کو اس کی حد میں رکھا جائے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر کسی مفید چیز کو اس کی حد سے بڑھایا جائے یا اس کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ عقل کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر انسان اسے اس کی حیثیت میں رکھتے ہوئے صحیح طرح سے استعمال کرے تو یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر اسے حد سے بڑھائے اور غلط استعمال کرے تو بندہ دونوں جہان میں سخت شرمندگی کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ عقل کی حد یہ ہے کہ اسے دین و شریعت کے تابع رکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر کوئی شخص عقل پرست بنے، وہ اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور جو بات اس کی کمزور عقل میں نہ آئے اسے ماننے سے انکار کر دے تو وہ نرا بے عقل ہے۔ قرآن و سنت میں عقل سے کام لینے اور اس کے ذریعے قدرت الہیہ میں غور و فکر کر کے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقل کا درست استعمال نہ کرنے والوں کی شدید مذمت بھی فرمائی گئی ہے۔ عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب۔ متعدد آیات کریمہ میں خالق کائنات نے اپنی عظیم نشانیاں بیان کر کے فرمایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ بلا شبہ اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر کیا حکمت ہے کہ فرمایا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مفسرین نے لکھا، نشانیاں سب کے سامنے ہیں مگر ان سے فائدہ تمام لوگ نہیں اٹھاتے، فائدہ فقط انہی کو ہوتا ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں ہے، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ عقل سے کام نہ لینے کی مذمت۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کسی بھی شخص کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ یعنی کفر و گمراہی کی نجاست انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ عقل کا شریعت کے تابع ہونا۔ عقل سے کام لینے کے لیے ان واضح احکام کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ عقل دین و شریعت کے تابع ہے، اور سمجھ نہ آنے کا بہانہ بنا کر کسی شرعی حکم کو چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ یعنی کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی ہو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک وہ صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینہم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ جب مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول کریم ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو انہیں یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ بقول اقبال، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔